A gift shows that you are thinking of someone and they really matter. As we all know کہ تحفہ دینے سے نا محبت بڑھتی ہے، اور اگر کوئی شخص کوئی انسان ہمیں محبت سے تحفہ دیتا ہے نا تو ہمارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اگر تحفہ قیمتی ہو، پریشیس ہو تو تعلق اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اگر تحفہ ہماری ضرورت کے حساب سے ہو نا تو ہمارے رشتے میں ایک نئی جان پڑ جاتی ہے، اور اس طرح کا گفٹ یا تحفہ دینے والا بندہ نا ہمارے لیے بڑا ویلیوڈ ہو جاتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور نو ڈاؤٹ تحفہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، چاہے ہم دیں یا لیں۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 4 ایسے تحفوں کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اور وہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دیے تو یقین کریں ان سے آپ کا تعلق بہت مضبوط اور گہرا ہوگا، آپ کا بانڈ اپنے بچوں کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوگا، اور آپ کے بچوں کی شخصیت میں نکھار آئے گا، اور یہی نہیں صرف بلکہ بچے آپ کی عزت بھی کریں گے، کیونکہ یہ 4 تحفے جن کے بارے میں آج کے ولاگ میں آپ کو بتا رہی ہوں بچوں کے لیے بہت قیمتی ہیں اور ان کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ They are all according to their basic and fundamental needs. So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. Vlog start ہو رہا ہے ایوننگ سے۔ سٹارٹنگ کا جو کلپ تھا وہ صبح ارلی مارننگ کا تھا، میں بچیوں کے لیے لنچ باکس پریپیئر کر رہی تھی، اور اب یہاں پر میں دوپہر کا کھانا پریپیئر کر رہی ہوں۔ گھر کے باقی کام کرنے کے ساتھ ساتھ آج کا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ سو وہ 4 گفٹس کون سے ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلا تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو بہترین قسم کا دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں محبت کریں۔ دیکھیں، میاں بیوی سب سے پہلے ہسبینڈ وائف ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ والدین بنتے ہیں، تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ نا آپس میں محبت کرنا ان کی اولاد کے لیے سب سے بہترین قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے والدین آپس میں بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اچھی گفتگو ایک اچھے ماحول میں کر رہے ہیں، تو یقین کریں ان کا کانفیڈنس اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں اور پورا اعتماد ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، اور اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی گھر کا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے۔ اگر پیرنٹس کی آپس میں ہی نہیں نبھ رہی ہوتی نا، بات بات پر نوک جھونک ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں بتاتے ہیں، تو آف کورس ان چیزوں سے گھر کا ماحول بہت متاثر ہوتا ہے، اور بچوں کے ذہن پر اس چیز کا بہت برا امپیکٹ آتا ہے، اور اس چیز کو وہی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جن کے گھر میں روز کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بدمزگی ہوتی ہے، یا کوئی نہ کوئی ایشو اٹھا ہوا ہوتا ہے، اور بچے بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ چاہے بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ ہر چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ اور زیادہ چیزوں کو بلکہ ابزارب کر رہا ہوتا ہے اور فیل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ مثالی خاندان کون سے ہیں۔ یقیناً آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی نہ کوئی فیملی، کوئی خاندان ایسا ہوگا جہاں میاں بیوی یا والدین آپس میں محبت سے رہتے ہیں، اور کئی ایسے گھرانے بھی آپ کی نظروں میں ہوں گے جو بڑے مالدار ہونے یا پھر مشہور ہونے کے باوجود بھی مثالی نہیں ہوتے۔ جن گھروں میں آپس میں لوگوں میں ہی محبت نہیں ہوتی نا، وہاں آپ کو جانے کا دل بھی نہیں کرتا، اور جہاں محبت نہیں ہوتی نا وہاں نفرت ہوتی ہے، جو میاں بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ نفرت ماں باپ سے بچوں میں لگ جاتی ہے۔ جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، لائک ہسبینڈ اگر آپ لیں تو وہ اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے بچوں کے سامنے، اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو بچے آہستہ آہستہ باپ سے متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر باپ ان کی نظروں میں آئیڈیل نہیں رہتا، ان کا ہیرو بالکل نہیں رہتا، کیونکہ جب بچہ شروع سے بچپن سے ہی ایسی بیڈ ہیبٹس اپنے پیرنٹس میں دیکھتا ہے نا، تو وہ اپنے باپ کو اپنا آئیڈیل بنا ہی نہیں سکتا۔ ان دا سیم وے اس کا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر مائیں بھی شکوہ شکایت اور رونا دھونا مچا کر رکھتی ہیں، خود کو مظلوم سمجھتی ہیں۔ مرد یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ اسی کے ساتھ دنیا جہان کی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ اینی ہاؤ، جب اس طرح کے کانفلکٹس، اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے گھروں میں ہوتے رہتے ہیں نا، تو بچوں کی شخصیت ٹوٹ جاتی ہے، وہ محبت نہیں بلکہ نفرت سیکھتے ہیں۔ محبت کرنے کی مثال نا ایک پھلدار درخت لگانے کی ہے۔ جیسے آپ بیج لگاتے ہیں تو اگلے دن ہی آپ پھل لینے نہیں پہنچ جاتے، بلکہ پانی دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور انتظار کرتے ہیں کہ کونپل پھوٹے، اور جب اس کونپل کے پھوٹنے کے بعد پودا باہر آتا ہے تب بھی آپ فوراً پھل لینے نہیں پہنچ جاتے، بلکہ یہ سارا پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے، وقت لگتا ہے اس کو بڑا ہونے میں، اور جب پودا مضبوط ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کو چاہے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ بڑھتا پھولتا رہتا ہے۔
اور پھر وہ پھل دیتا ہے اور نسلیں اس کا پھل کھاتی ہیں۔ آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کی محبت بھی ایسی ہے، اس میں بھی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خود فارغ بیٹھے رہیں، اولاد کے کسی کام نہ آئیں اور اس سے امیدیں باندھے رہیں۔ جن پیرنٹس کو یا میاں بیوی کو عقل ہوتی ہے نا، وہ اپنی بچوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، ہر چیز کی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، اور بے وقوف ماں باپ اپنے بچوں کے لیے قربانی نہیں دیتے۔ بچوں کی خاطر محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی ہوتی ہے وقت کی، اور آپس کے رشتے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آپس میں مضبوط ہونا بچوں کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے۔ پیرنٹس کی طرف سے والدین کو دیے جانے والا بہترین تحفہ ان کی اچھی تربیت ہوتی ہے، اور اچھی تربیت میں سب سے پہلا تحفہ نا میاں بیوی کا یا والدین کا آپس میں محبت کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے تحفے کی جو پیرنٹس اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے وقت۔ کہا جاتا ہے چلڈرن ڈونٹ نیڈ یور پریزنٹ، دے نیڈ یور پریزنس، یعنی بچوں کو نا گفٹس یا تحفوں کی بجائے آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن کون سا وقت آپ کا بچوں کو چاہیے؟ وہ ہے کوالٹی ٹائم۔ آپ کا اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، اور بچے اس سے بہت خوش بھی ہوتے ہیں، آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا۔ اگر آپ بینگ اے فادر اور بینگ اے مدر بچوں سے یہ کہتے ہیں نا کہ میرا یہ 1 گھنٹہ آپ کے لیے ہے، آپ جیسے چاہتے ہو نا میرے ساتھ یہ گھنٹہ اسپینڈ کرو، تو آپ یقین کریں کہ بچے اس سے بہت خوش ہوں گے اور آپ کی عزت کریں گے۔ اور یہ ٹائم نا آپ اپنے اکارڈنگ نہیں بلکہ بچوں کے اکارڈنگ چلیں۔ آج اگر آپ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے تو کل جب آپ کے بچے آپ سے زیادہ طاقتور ہوں گے نا تو آپ کو بھی ان کا ٹائم ریکوائرڈ ہوگا اور وہ بھی آپ کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ ابھی آپ مضبوط ہیں، آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن کل جب اس کا الٹ ہوگا نا تو آپ کو آپ کے بچوں کی ضرورت ہوگی، تو اس لیے ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ اسٹرانگ بنائیں انہیں ٹائم دے کر۔ اور ان کیس آپ بچوں کو کوالٹی ٹائم دے رہے ہیں اور اس وقت آپ چڑچڑاہٹ کا شکار ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں یا سستی کا شکار ہیں، تو یہ کوالٹی ٹائم نہیں کہلائے گا۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے کوالٹی ٹائم کے دوران بچوں کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہیں یا ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ چیخ چلا بھی رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں، تو یہ کوالٹی ٹائم بالکل نہیں ہے۔ بلکہ کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ اس ٹائم ڈیوریشن میں بچے جو چاہ رہے ہیں آپ اس کے اکارڈنگ چلیں، وہ جو گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں یا کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹی وی پر تو آپ وہی کریں۔ سو دس از کالڈ کوالٹی ٹائم، اور اس سے بچوں کی بہت بہترین اپ برنگنگ ہوتی ہے۔ اکثر پیرنٹس اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، ہم محنت بچوں کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بزی ہے اور اس کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے۔ اپنی لائف میں سے کچھ چیزیں آپ نے ایسی اسکپ کرنی ہیں جو اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی، جن کے نہ کرنے کے بعد بھی آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو ٹائم کو مینج کرنا آنا چاہیے۔ ٹائم کی مس مینجمنٹ بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے پیرنٹس کی ہیبٹ ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور انہیں کوئی اور دوسرا کام نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ خیر، کام نظر آ بھی رہا ہو تو اسے بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری سے نا وہ اگنور کرتے ہیں یا کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ اپنی لائف بڑی کاملی، بڑی ریلیکسیشن کے ساتھ گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز، امیدیں اپنی اولاد سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو آج آپ اولاد کے لیے قربانی دیں گے تو کل ہی اس کی امید آپ رکھ سکتے ہیں۔ اپنے اعمال بھی ضرور دیکھیں اور بعد میں اولاد کو بلیم کریں۔ اینی ہاؤ، اگر آپ بچوں کے لیے کوالٹی ٹائم نکالنا بہت مشکل سمجھ رہے ہیں نا تو کسی نہ کسی ایسی جگہ سے وقت نکال کر لائیں جہاں سے تھوڑا وقت نکالا جا سکتا ہے، تاکہ آپ آج اپنے بچوں کو وقت کا یہ بہترین تحفہ دے سکیں اور کل اپنی اولاد سے بھی امید رکھ سکیں۔ اب آتے ہیں تیسرے تحفے کی طرف جو بہترین قسم کا آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں ہر حال میں اچھی ورزش اور اچھی ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکسرسائز کے بغیر نا آپ ایکٹیو نہیں رہ سکتے۔ جس طرح آپ کا جسم صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو ورزش کرنی ہے نا، اسی طرح طاقتور دماغ کے لیے آپ کو بکس پڑھنی ہے۔ اور اگر بک ریڈنگ کرنا آپ کی ہیبٹ نہیں ہے نا تو اس میں آپ کا نقصان ہے۔ آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں کہ جو بھی ملک ترقی کر رہے ہیں، پروگریس کی طرف ہیں، وہاں لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے۔ جس بھی ملک میں، جس بھی ریجن میں کتابیں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں نا، وہ ملک ترقی کر رہا ہے، اور جہاں کتابیں کم پڑھی جاتی ہیں یا لٹریسی ریٹ کم ہے وہ ملک پستی کا شکار ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کتابوں کا تحفہ دینا شروع کر دیا نا تو یہ بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے قرآن پاک جیسی کتاب نازل کی ہے جو ہمارے لیے ترقی کا سبب ہے۔ والٹرین کہتا ہے کہ تاریخ انسانی میں وحشی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کتابوں نے ہی حکمرانی کی ہے۔ یہ دنیا میں جن
ریجنز میں خوشحالی ہمیں نظر آتی ہے نا، یہ سب کچھ کتابوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اپنے ملک میں دیکھیں، جو ہمارے مہنگائی ہے، کرپشن ہے یا انفلیشن ہے، جو بھی ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ حل نہیں کر سکتے، لیکن آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہ کریں۔ وہ یہ کہ آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں، نئے نئے طریقے کاروبار کے سوچ سکتے ہیں، اپنی حالت پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ کتابیں پڑھ کر۔ اسی طرح آپ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے پریشانی، دکھ، رنج یا غم سے نکال سکتے ہیں کتابوں کے ذریعے۔ کتابوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور جب آپ ان کو اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں نا تو آپ کی شخصیت بالکل ڈیفرنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنی اسلامک بکس کی طرف دیکھیں جو ڈیفرنٹ آتھرز اور ڈیفرنٹ اسکالرز نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں ہمیں ہمارے ہر قسم کے مسائل کا حل ملتا ہے۔ ہماری اسلامی زندگی کو گزارنے کے ہر قسم کے اصول اس میں تحریر ہوئے ہوتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی واقعی نکھرتی جاتی ہے اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں جو انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور اپنے نبیوں کی تاریخ کا پچھلی ساری ہسٹری پتہ ہے، وہ کتابوں کی وجہ سے ہی پتہ ہے۔ اور اگر ہم ڈیلی کتابیں پڑھنے کی اپنی ہیبٹ بنائیں تو ہمیں پچھلی ہسٹریز پتہ چلتی ہیں، فیوچر پلانز ہم کر سکتے ہیں، اور ہمیں بہت انفارمیشنز ملتی ہیں، ہماری نالج گین ہوتی رہتی ہے اور ہماری شخصیت بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو ہمیشہ کتاب کا تحفہ دیں، بکس پر انویسٹمنٹ کریں، اور بہت ساری چیزوں پر بہت سارے خرچے پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن بکس کو اگنور کرتے ہیں۔ تو بچوں کو نئی نئی کتابیں لا کر دیں، ان کی ایج کے حساب سے، ان کے انٹرسٹ کے حساب سے، جس چیز میں بچوں کی دلچسپی ہو نا اس حساب سے انہیں بکس لا کر دیں، تو آپ کے بچے بھی بہت زیادہ سیکھیں گے، ان کی لرننگ ایبلٹی انکریز ہوگی۔ اور سلولی گریجولی بچے ڈیلی بیسس پر جب پڑھیں گے نا بکس تو آہستہ آہستہ ان کی دلچسپی بھی انکریز ہوتی جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں چوتھے تحفے کی طرف جو بچوں کو پیرنٹس دے سکتے ہیں، وہ ہے خود اعتمادی۔ آپ یقین کریں، خود اعتمادی نا تمام مشکلوں اور بند دروازوں کو کھولتی چلی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے مسائل کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ اعتماد کی کمی ہے۔ جیسے جیسے کانفیڈنس انکریز ہوتا ہے نا، زندگی میں سکون آتا ہے اور ترقی آتی ہے، آپ کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی پرفارمنس انکریز ہوتی ہے، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کے اندر کانفیڈنس پیدا کر دیا نا تو باقی اچیومنٹس وہ خود ہی حاصل کر لے گا۔ آپ ذرا اپنے اسکول کا ٹائم یاد کریں کہ اس وقت بڑے بڑے اچیورز کون تھے جن میں اعتماد زیادہ تھا، اور خوش کون لوگ تھے؟ وہ بھی وہی تھے جن میں کانفیڈنس انکریز تھا۔ اور جو لوگ بجھے بجھے سے رہتے ہیں ان میں لیک آف سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے یا خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے۔ جو انسان بھی اعتماد سے بات کرنا جانتا ہے نا، خود پر بھروسہ رکھتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کی دھن ہوتی ہے، اس میں اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹس کو حاصل کر سکے۔ کانفیڈنٹ اور پورا اعتماد ہونے کی وجہ سے نا وہ اپنے آدھے سے زیادہ مسئلے خود ہی حل کر لیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو اعتماد کا تحفہ ضرور دیں جو ساری زندگی ان کے کام آئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، آپ کی بانڈنگ بہت گہری ہو، آپ کا بچہ خوشحال زندگی گزارے اور آپ کی عزت کرے، تو یہ 4 تحفے اپنے بچوں کو ضرور دیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ a gift is something that represents the love and thoughtfulness of the giver، یعنی تحفہ ایک ایسی چیز ہے جو دینے والے کا آپ کی طرف پیار اور سوچ شو کرتی ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو پیرنٹنگ کے حوالے سے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اچھا، میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں تو انہوں نے کہا تھا آپ ہی میرے بچوں کے نام ولاگ میں لے لیں۔ ہیلو بیٹا کاشف اینڈ کیوٹی ماہرہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسٹے بلیسڈ اینڈ ہیپی آلویز۔ if anyone is new on my channel, please do subscribe. See you very soon with a brand new content in the next video, inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.